الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے نیک اعمال قبول فرمائے. اس مہینے میں جو بھی حقیق کوششیں ہم کر رہے ہیں اس میں جو خامیاں ہیں ان کو معاف فرما دے, مکمل درجے میں شرف قبولیت بخشے, ان کو صحیح طرح سے قیام کرنے کی توفیق دے. محترم بھائیو, جو دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور ہر جو ضروری ہدایات ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اس میں دی گئی ہیں اور بہترین صورت میں دی گئی ہیں, ایسی صورت میں کہ اس سے زیادہ اچھی صورت کوئی اور ممکن نہیں تھی. یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظام حیات دیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ یکتا ہیں, منفرد ہیں, اسی طرح ان کا دیا ہوا نظام حیات بھی منفرد ہے, یکتا ہے. اس کا کوئی اور مثیل نہیں ہو سکتا, اس جیسا کوئی اور نظام حیات نہیں ہو سکتا. تو انہی چیزوں میں سے جو اسی نظام حیات کا ایک اہم جو حصہ ہمیں دیا گیا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے, جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے آج گفتگو کریں گے. اس میں ایک طرف جو مال کے مالکان ہیں ان کے جو حق ملکیت ہے اس کو تسلیم کرنا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو غرباء, فقراء, مساکین ہیں, جو دیگر محتاج لوگ ہیں, ان کے بھی حقوق کا اس میں خیال رکھا گیا کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف دولت کے انبار جمع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بلکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ وہ مر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو, ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہ ہو. زکوٰۃ کا نظام ایک بہت ہی زبردست نظام ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کے کیا کیا فوائد ہیں, یہ ایک مستقل موضوع ہے. لیکن جس کے تعلق سے آج بات کریں گے وہ زکوٰۃ کے بعض پہلو جس کی شاید مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے, ہمیں عملی زندگی میں اس سے زیادہ واسطہ پیش آتا ہے. اور اکثر چیزیں میں اختصار کے ساتھ بالکل پیش کروں گا وقت کی مناسبت سے. اس حوالے سے جو باتیں رکھنی ہیں اس میں پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ زکا, اس کا ایک معنی ہے طہارت, یعنی پاکیزگی, پاکیزہ ہونا. تو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پاکیزگی ہوتی ہے. انسان کے دل میں جو بخل, کنجوسی اور اس طرح کے جو رذائل ہیں, جو گندے اخلاق جو اس کے دل میں ہوتے ہیں, ان سے یہ زکوٰۃ پاکیزگی کا باعث بنتی ہے. یہ ایک چیز سے پاکیزگی, اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ گناہوں سے بھی پاکیزہ کرتی ہے آدمی کو. اور تیسرے نمبر پہ جو زکوٰۃ دے کر باقی مال بچ جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کو پاکیزہ فرماتے ہیں. تو تینوں چیزوں کی جو پاکیزگی ہے وہ زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے. زکوٰۃ کے معنی میں جو زکوٰۃ کا لفظ میں دوسرا معنی آتا ہے وہ نمو, یعنی افزائش, بڑھوتی کا ہے. تو زکوٰۃ میں یہ معنی کیسے آتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتی دیتے ہیں, برکت دیتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کی وجہ سے جو دینے والے کا اجر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے, اس کا اجر بڑھا چڑھا کے اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کھجور وہ پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے, جیسے آگے حدیث آئے گی. تو یہ دو معنی جو زکوٰۃ کے لفظ میں شامل ہیں, ایک طہارت کا, پاکیزگی کا, اور دوسرا بڑھوتی کا, نمو, اضافہ اس کا. نقطہ نمبر 2, پہلی امتیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں. لہذا جو پہلی امتیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے
زکوٰۃ فرض کی تھی۔ تیسرا نقطہ یہ کہ زکوٰۃ اسلام میں کب فرض ہوئی؟ ہجرت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی، جیسا کہ اس واقعے میں ملتا ہے جو صحیح مسلم میں واقعہ ہرقل کے پاس جب ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے وہ ان کا جو مکالمہ اس میں پورا نقل کیا گیا ہے، تو اس نے ہرقل نے جو ابو سفیان سے جو باتیں پوچھیں یا ابو سفیان نے جو باتیں بتائیں کہ اسلام نے ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دیا، اور یہ واقعہ یقیناً جو ہجرت سے پہلے کا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ابو سفیان نے نقل کی جو کہ ہجرت سے پہلے انہوں نے ذکر کی، لہذا زکوٰۃ ہجرت سے پہلے یعنی اللہ کی طرف سے عائد ہو گئی تھی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں اس کی تفصیلات اتنی ہو تو اتنی دینی ہے، یا مثلا کتنے اس کا نصاب ہے، جو تفصیلات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام ہیں ان کو نازل فرمایا۔ اس حوالے سے چوتھا نقطہ یہ کہ زکوٰۃ کی فرضیت یہ بہت سی آیات سے احادیث سے یہ ثابت ہے۔ زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر فرمایا؟ 82 دفعہ، 82 ٹائمز، 82 دفعہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مثلا یہ فرمان الہی ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور یہی بذات خود اتنی بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت میں اور کچھ نہ ہوتا، صرف یہی ہوتا تو بہت کافی تھا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا کتنی مرتبہ ذکر کیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے تو اس کا پھر اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو کہ زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، اور وہ شخص مسلمان نہیں، نہ اس کو جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت پہ اس قدر نصوص آئے ہیں کہ ان کا صرف یہ اشارتاً ایک ذکر کیا ہے، ان کا ذکر کرنا تو ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ نقطہ نمبر 5 کہ زکوٰۃ کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اس تعلق سے صرف بہت ہی مختصر بات بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر پاکیزہ مال میں سے خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ کس قدر دانی ہے اللہ کی طرف سے، آپ غور کریں ان الفاظ میں۔ جو بندہ کھجور کے برابر پاکیزہ مال میں سے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، وہ اس کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہ گھوڑے کا مالک گھوڑے کی پرورش کرتا ہے، گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ تو ایک جو کھجور ہے کتنی بڑی اس کا اجر و ثواب کے حساب سے اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کو برابر بنا دیتے ہیں۔ تو کھجور سے جو زیادہ چیزیں ہوں گی ان کا کیا اجر ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اللہ پکڑ لینے والے کو، بخل کرنے والے کو بربادی عطا فرما، اس کو برباد کر دے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے یہ جو دعا کرتے ہیں، دعا اور بد دعا کرتے ہیں، تو یقیناً جو شخص بخل کرے گا وہ اس بد دعا سے بچ نہیں سکتا۔ چھٹا نقطہ یہ کہ زکوٰۃ کو روکنا، ادا نہ کرنا سنگین گناہ ہے،
دنیا و آخرت دونوں میں اس کی سزائیں شریعت میں آئی ہیں. دنیاوی سزاؤں میں سے مثلا جو اجتماعی سزائیں جن کا ہمیں حدیث میں ذکر کیا گیا، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ایسے ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں. اور ایک روایت میں اس کی وجہ اس کے آگے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں اور اگر مویشی نہ ہوں تو ان پہ بارش نہ اترے. یعنی بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ بالکل زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر کیوں بارش ہو رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مویشی نہ ہوتے تو بالکل ہی ان پہ بارش نہ ہوتی. اور یہ تو ہے اجتماعی طور پہ جو ان پہ یعنی اللہ کی طرف سے ان کو جو سزا دی جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو. اسلامی ریاست وہ اگر ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گی. اور جہاد کرنا اسلامی ریاست کا کام ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ جہاد یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زکوٰۃ کو روکا، آگے آپ نے اس کی جو دنیا میں ایک سزا کا ذکر کیا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، کہ پس ہم اس کو لینے والے ہیں اور اس کا آدھا مال بھی. اس کو جس نے زکوٰۃ کو روکا تو اس زکوٰۃ کو ہم زبردستی وصول کریں گے. اسلامی ریاست اس زکوٰۃ کو زبردستی وصول کرے گی. وَشَطْرَ مَالِهِ، اور اس کا جو مال ہے اس کا آدھا حصہ بھی بطور تعزیر اس سے لے لیا جائے گا. یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ 2.5% تو اس نے ادا کرنا تھا، 2.5% لیا گیا اور اس سے زائد 50% بھی اس سے لیا جائے گا بطور تعزیر، سزا کے طور پہ اسے اسلامی ریاست یہ وصول کرے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کو روکنے والے، ان کے خلاف جہاد کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو اس میں تردد تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا شرح صدر دیکھا، ان کا عزم دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ بھی کھول دیا اور تمام صحابہ نے پوری دل جمی کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے تھے. لہٰذا بھائیو، زکوٰۃ جو شخص نہ ادا کرے اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف وہ ایکشن لے گی، اس کے خلاف وہ جہاد کرے گی. اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور یہاں پہ یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ اسلامی ریاست کا. یہ جو کوئی ادارے ہوں یا جماعتیں ہوں، کوئی پارٹیاں ہوں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ ایسے شخص کے خلاف یعنی تلوار اٹھانا، جہاد کرنا. یہ صرف اسلامی ریاست کا کام ہے. اور اگر وہ اسلامی ریاست کہیں پہ موجود نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں یعنی اس کا کنٹرول لے لیں. یہ تو ہے دنیا کی سزائیں. آخرت کے حوالے سے کون سی سزاؤں کا ذکر کیا گیا؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن گنجے اژدہا کی شکل میں بن کر آئے گا، جس کے 2 نقطے ہوں گے، اور وہ اس کی باچھیں پکڑے گا، اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور بولے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. آپ اس میں ایک تو یہ غور کریں کہ ایک اژدہا کیا وہ بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بلوائیں. تو ایک اژدہا جب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بولے گا، ایمان اسی پہ رکھنا ہے کہ وہ بولے گا، اس کی تعویل نہیں کرنی. تو ایک اژدہا وہ اس کا جو مال ہے وہ اس بندے کی باتیں پکڑ کے یہ بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں. اور اس میں یہ بھی غور کریں کہ ایک تو جسمانی سزا ہے، حسی سزا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معنوی سزا ہے، ذہنی ٹارچر، وہ بھی اس صورت میں بھی اس شخص کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اژدہا جب اس کو پکڑے گا، یہ تو ایک جسمانی سزا ہے، ساتھ ہی بولے گا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، یعنی جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. تو اس میں آپ تصور کریں کہ کیا اس کی جو ذہنی ٹارچر ہے اس کا کیا عالم ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا یہ حشر ہوگا. اللہ میں محفوظ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ اور وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں جو کہ جن کو اللہ تعالی نے اپنے فضل میں سے عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں. بما آتاهم من فضله هو خیر لهم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، ان قریب ان کا جس چیز میں انہوں نے بخل کیا وہ ان کے گلے کا ہار بنا کے توق بنا کے ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا. اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہ اژدہا کی شکل میں ان کا مال ان کے گلے کا توق بنے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے ساتویں بات یہ کہ اللہ والے جب وہ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو اللہ کی راہ میں بڑے ذوق و شوق سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ ان کے لیے ضروری ہے دینا، جتنا مال لازمی ہے اس سے زائد وہ دے دیں. تو اس بارے میں ہمیں کئی ایک واقعات سلف صالحین سے ملتے ہیں. مثلا ان میں سے 3 واقعات امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا عبداللہ بن عمر بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں اور ایک بیٹی تشریف لائیں. صحابیات میں سے 2 ماں اور بیٹی تشریف لائیں. جو بیٹی تھی اس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے 2 کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں ادا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے 2 کنگن تمہیں پہنائے؟ تو اب جب یہ سنا تو اس کی وہ جو بیٹی تھی اس کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے فخلعتهما والقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ان دونوں کنگنوں کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیا، ان کو وہ دے دیے اور کہا ہما للہ ولرسول، اور کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے، یہ اللہ کے لیے میں دیتی ہوں، اس میں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس میں تصرف کریں، وہ اس کو جہاں چاہیں صدقہ کریں. یعنی وہ جو خاتون تھی نیک خاتون، انہوں نے جب یہ سنا کہ اس پہ زکوٰۃ ضروری ہے انہوں نے عملی طور پہ گویا یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے سے ان کنگنوں کی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، میں ان کنگنوں کو ہی اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، اس کو آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اس حوالے سے دوسرا واقعہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں ذکر کیا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 قبیلے بلی اور عذرہ ان کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مجھے بھیجا. ایک شخص کے پاس نہ گزرا، ایک شخص کے پاس گیا، اس کے پاس اونٹ تھے، میں نے ان کا شمار کیا 30 اونٹ تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ تجھ پر بنت مخاض، یعنی ایک ایسا اونٹ کا بچہ جس نے 1 سال مکمل کر لیا ہے، دوسرے سال میں وہ داخل ہو گیا ہے، تو ایسا اونٹ کا بچہ تم پر واجب ہے، اتنا مجھے دے دو، زکوٰۃ کے طور پہ دے دو. وہ بولا یہ اونٹ کا بچہ میں تو نہیں دوں گا، یہ کیا کرے گا، یہ تو نہ دودھ دینے کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس پر سواری کی جا سکتی، تو یہ تو میں نے نہیں دینا، تم یہ ایک موٹی تازی اونٹنی یہ وصول کرو. حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو صرف یہی وصول کرنا ہے، تمہارے پر جو لازمی چیز ہے وہ صرف یہی ہے، اونٹنی کا یعنی بنت مخاض جس کو کہتے ہیں، 1 سال جس کا پورا ہو گیا یہی ضروری ہے. تو لیکن تم نے یہ موٹی تازی اونٹنی دینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے دریافت کرو، اگر انہوں نے وصول کر لیا وہ کہتے ہیں کہ لے لو تو میں وصول کر لوں گا، اگر انہوں نے رد کیا تو پھر میں بھی رد کروں گا. تو وہ شخص اٹھا، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس طرح ان کو ماجرا سنایا کہ اور اب یہ میرے پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھیجے ہوئے صحابی ہیں تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ میرے پر صرف بنت مخاض ضروری ہے، 1 سال کا بچہ ضروری ہے، لیکن یہ نہ اونٹ کے کام، نہ یہ دودھ کے کام آئے گا، نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ جو موٹی اونٹنی تھی وہ ساتھ لے کر گئے وہاں پر، میں چاہتا ہوں آپ میرے سے یہ وصول کریں. تو نبی علیہ وسلم نے ان کو یہ وضاحت کی کہ تمہارے پر جو لازمی ہے وہی ہے جو کہ میرے پیغمبر نے
میرے جو بھیجا ہوا بندہ ہے اس نے جو کہا تمہارے پر لازمی صرف وہی. لیکن اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جب یہ تکرار کیا تو آپ نے اس کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ وہ جو اونٹنی ہے موٹی وہ قبول کر لی جائے اور ساتھ اس شخص کے لیے برکت کی دعا دی. یہ تو ان صحابی کا رد عمل دیکھیں, یعنی جو زکوٰۃ لازمی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں دینی, میں نے اس سے کہیں بہتر مال اپنا دینا ہے, موٹی اونٹنی دینی ہے جو کہ صحیح کام بھی آ سکے. اور پھر ان صحابی کے بارے میں جو یہی ابن حبان نے آگے جو روایت کی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عمارہ وہ شخص ہیں جو کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو. وہ کہتے ہیں تو عمارہ کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا اور ایک لمبا وقت گزر گیا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجھے اسی جو بلی قبیلہ تھا اسی کی طرف مجھے مامور کیا گیا, مجھے بھیجا گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس شخص کے پاس گیا جس نے کہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا, یعنی یہ جس کے ساتھ سارا مباحثہ ہوا, تو اس کے جو اونٹ گنے تو وہ 1,500 اونٹ تھے, 1,500 اونٹ تھے. اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا 30 اونٹ تم پر واجب ہے جن میں ایک فحل ہو. یعنی وہ شخص جو کہ صرف اس پر تکرار کر رہا تھا کہ نہیں 30 اونٹ اور اس میں سے اتنا میں نے نہیں دینا, موٹی اونٹ نہیں دینی ہے, اور اس نے وہ اپنی بات منوا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا وصول کر لی. اس کو اللہ نے کیسے برکت دی, بعد میں وہ حضرت معاویہ کے دور میں کہاں وہ چند تعداد اونٹ کی اور کہاں یہ 1,500 اونٹ تھے ان کے پاس بعد میں. اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یعنی دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے. اس بارے میں تیسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو شام والے تھے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے سے ہمارے گھوڑوں اور ہمارے غلاموں کی بھی زکوٰۃ وصول کیا کریں. تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہم نے لازمی طور پہ دینی ہے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے اس میں زکوٰۃ نہیں, اب تم نے لازمی دینی ہے. حضرت عمر کو لکھتے ہیں, حضرت عمر کو لکھا گیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں میں بھی زکوٰۃ وصول کی جائے. حضرت عمر نے بھی یہی جواب ارسال فرمایا کہ ان کو بتا دو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ان دونوں چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے پھر تکرار کیا اور زور دیا کہ نہیں ہم نے تو زکوٰۃ اس پہ دینی ہے. دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا اصرار ہے تو آپ ان سے زکوٰۃ وصول کر لیں اور اس کو انہی کے فقراء میں آپ پھر تقسیم بھی کر دیں, وہیں پر ہی شام میں ہی جہاں سے وصول کریں وہیں پر جو غریب لوگ ہیں ان میں اس زکوٰۃ کے مال کو تقسیم بھی کر دیں. لہذا بھائیو یہ صرف 3 واقعات ہیں اور اس میں واقعات اور بھی ہیں کہ اللہ والے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کی کوشش بچنے کی نہیں ہوتی کہ کیسے اور کم سے کم ہم زکوٰۃ کر سکتے ہیں, نہیں, بلکہ ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کیسے اور بہتر سے بہتر عطا کیا جائے, جتنا لازمی چیز ہے اس سے زیادہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں. 8ویں بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد احسان جتلانا, اذیت دینا, اس سے بندے کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت 264 میں یہ وضاحت فرمائی کہ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے پھر احسان جتلائے یا اس کو تکلیف دے کیونکہ اس نے اس کو دیا اس بنا پہ تکلیف دے تو اس کا جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے اس کا اجر برباد ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. 9ویں بات یہ, اور یہ بھی بہت اہم بات ہے, کہ زکوٰۃ صرف پاکیزہ مال ہی میں سے قبول ہوتی ہے. حرام مال سے اللہ تعالیٰ کوئی زکوٰۃ صدقات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں. 10ویں بات, اس بارے میں بھی کئی ایک دلائل ملتے ہیں جن کو اختصار کی خاطر میں چھوڑ رہا ہوں. 10ویں بات یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں, زکوٰۃ کہاں پر خرچ کی جا سکتی ہے, کن کو دی جا سکتی ہیں. اس سلسلے میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 جو جگہیں ہیں, 8 طرح کے لوگ, ان کا ذکر فرمایا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, فقراء مساکین والعاملین علیہا
جو زکوٰۃ کی وصولی پر معمور لوگ ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرنے کے لیے، وفی الرقاب والغارمین وہ شخص جس پر تاوان یا چٹی پڑی ہو، وفی سبیل والغارمین وابن السبیل والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وفی سبیل اللہ اور آخری ہے ابن السبیل یعنی مسافر کو۔ تھوڑی سی تفصیل ان سب کی، اس کے بعد فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، لہٰذا یہ جو 8 مدات مقرر کی گئیں یہ اللہ کی طرف جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، اس کی مدات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 60 میں بیان کی۔ پہلی جو اس میں مد ہے فقیر، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، جس کو آپ عرف عام میں سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسکین، جس کے پاس مال ہے، کچھ نہ کچھ مال ہے، لیکن وہ مال اس کی جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے برعکس بتایا ہے کہ جو فقیر ہے وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن اس کی ضروریات سے کم ہے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں میں جو ان کی تعریف میں، کیا وہ اس کی تعریف ہے یا اس کی تعریف ہے، ان کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس بالکل ہی پیسہ نہ ہو، یا ایسا جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں یہ جو یعنی تعین کی جا رہی کہ جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ شرط اہم ہے، جائز ضروریات۔ اور جائز ضروریات بندے کی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس نے اس کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو یہ اس کی تحدید زمانے اور جگہ کے حساب سے، بندے کے حساب سے کی جاتی ہے کہ جائز ضروریات اس کی کیا ہیں، کیا وہ اپنی باقی ضروریات کے لیے لے رہا ہے یا جو وسعت کرنے کے لیے، کمالیات کے لیے اور آسائشوں کے لیے وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ اور جو تیسری مد بیان کی گئی والعاملین علیہا، وہ لوگ جن کو اسلامی ریاست زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اور پھر اس کو شمار کرنے کے لیے، اس کی ڈسٹریبیوشن تقسیم کار کے لیے جن لوگوں کو مامور کرے، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے ایک معقول معاوضہ، جتنی ان کو اس میں محنت کرنی پڑی، اس کا جتنا ایک معقول معاوضہ بنتا ہے، اسلامی ریاست ان کو اس میں سے دے سکتی ہے۔ لیکن اس نام پہ بعض اوقات جو دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ادارے جو کہ زکوٰۃ وصول لوگوں سے کرتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں، اس کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں، وہ اس رقم میں سے ایک بڑی رقم ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ اس کام پہ مامور کیے جاتے ہیں، یعنی جو آگے جا کے وصول کرتے ہیں اور جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایک بڑی رقم بجائے کہ وہ ان تک پہنچے، وہ درمیان میں ہی خرچ ہو جاتی ہے اس نام پہ کہ یہ عاملین علیہا کے مد میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ یہ جو اس طرح سے لوگوں کے پیسے اس نام پہ کھانا یقیناً یہ یعنی جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات یعنی چوتھا جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، وہ المؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ ایسا غیر مسلم شخص جس کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، اسلام کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، یا ایسا بے دین شخص کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، یا ایسا کافر شخص جس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، تو ایسے صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ دینا، یعنی کافر کو تالیف قلب کی مد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پانچواں جو مصرف ہے وہ فی الرقاب والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، فی الرقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور آج کل غلام لونڈی یعنی نہیں پائے جاتے۔ اور اگلا چھٹا مصرف الغارمین، غارمین کسی شخص نے کسی کی ذمہ داری لی اور اس پہ تاوان پڑ گیا، اس کے اپنے وسائل ناکافی ہیں اس تاوان کو ادا کرنے کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جس نے اپنی جائز ضرورت کے لیے قرضہ لیا، اب قرضے کی واپسی کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وہ شخص جس نے جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا،
تو قرضے کی واپسی کے لیے اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. ایک شخص جس نے ناجائز کام کے لیے قرضہ لیا، اب اس کو واپس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے. اگر وہ شخص سچی توبہ کرے، سچی توبہ حقیقت میں اس کا اور اللہ کا ہی معاملہ ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آئے کہ اس نے واقعی سچی توبہ کی ہے اور جس حرام کام کے لیے قرضہ لیا اس سے واقعی تائب ہو گیا ہے، لیکن جو قرضہ لیا اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر اصرار کر رہا ہے، اس پر قائم ہے، نادم، ان سے توبہ نہیں کر رہا، تو پھر اس کی زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جا سکتی. اسی طرح بھائیو اس شخص کا معاملہ ہے جس نے سودی قرضہ لیا. اب سودی قرضہ واپس کرنے کے لیے، سودی قرضہ حرام کام کیا اس نے، اب اس کو واپس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، کیا زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے؟ صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب وہ سچی توبہ کرے، بظاہر یہ نظر آئے نشانیوں سے کہ اس نے واقعی اس سے رجوع کیا، نادم ہے، آئندہ نہیں کرے گا، سچی توبہ کرے، تو پھر جو اس نے حرام قرضہ لیا اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی. لیکن اگر یہ نہ نظر آئے، سچی توبہ وہ نہ کرے، تو پھر جتنا بھی وہ محتاج ہے سودی قرضہ واپس کرنے کے لیے، پھر اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور ساتویں جو مد ہے وہ ابن السبیل، مسافر. بعض دفعہ ایک آدمی جو اپنی جگہ پر صاحب حیثیت ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ جب سفر کی حالت میں اس کے پاس یعنی مفلوق الحال ہوتا ہے، کوئی وسائل اس کے پاس نہیں ہوتے، بہت محتاج ہو جاتے، تو وہاں پر اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے وسائل تک پہنچنے کے قابل ہو جائے، اپنے گھر تک وہ پہنچ جائے. دور حاضر میں اس کا امکان یقیناً کم ہو گیا، پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی سفر میں ایسی حالت میں آ جائے، اگرچہ کہ اپنے جگہ پر کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کہ اس کو وہاں پر بہت محتاج ہو جائے، جائز ضروریات کے لیے اس کے پاس پیسے نہ رہیں، تو اس کی اس قدر زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے گی جتنا کہ وہ جب تک کہ وہ اپنے مال تک رسائی حاصل نہیں کر لیتا یا واپس نہیں پہنچ جاتا. آٹھویں جو مد ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں. اس میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ جہاد تو یقیناً اس میں داخل ہے، اس میں تو کوئی یعنی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ جہاد کرنا، مجاہدین کو دینا، وہ اس میں داخل ہے. اور دوسری بات جو کئی ایک علماء نے اس میں ذکر فرمائی ہے جہاد سے اضافی بات، وہ یہ کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی دعوت دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہاں پر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی. اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کو، بدعت، خرافات کو مٹانے کے لیے، مثلا جو اسلامی خالصتاً صحیح منہج پہ جو اسلامی کتب ہوں یا اسلامی ادارے یا اخبارات، رسالے جو واقعی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی جن کا مقصد ہو، لوگوں کی سربلندی ان کا مقصد نہ ہو، تو بہت سے علماء نے ایسی جو مدات ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت یعنی دی ہے، فی سبیل اللہ میں ہی اس کو شمار کرتے ہیں. 11ویں بات یہ زکوٰۃ کے مال میں سے کتنا دیا جائے. ایک شخص کو جب زکوٰۃ دینی ہے تو کتنا اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے، اس میں کوئی پابندی شریعت میں نہیں آئی، اور یہ حاجت کو، اس شخص کی ضرورت کو دیکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بکری دینا بھی ثابت ہے اور دیت کے 100 اونٹ بھی دینا ثابت ہے. تو یہ جو کتنا کس کو دیا جائے اس میں پابندی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ ایک ہمیں قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے اتنا دو کہ وہ شخص غنی ہو جائے، یعنی اس دفعہ وہ زکوٰۃ لینے والا ہے، اس کو اس کی ضرورت پوری کر دو کہ اگلی دفعہ لینے نہیں بلکہ وہ دینے والا بن جائے. لیکن ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ آدمی اسس کر رہا ہے، وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر میں نے ساری زکوٰۃ ایک بندے کو دے دی تو دوسرے لوگ جو کہ اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کی پہنچ میں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بالکل ہی محروم رہ جائیں گے. تو لہذا یہ جو چیز ہے یہ جیسے کہا جاتا ہے کیس ٹو کیس دیکھی جائے گی، حالات کے اعتبار سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. اس میں کوئی پابندی شریعت میں نہیں کہ کس کو یعنی کتنی ہی مقدار میں ایک شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی، جیسے بہتر لگے، جس میں زیادہ مصلحت نظر آئے اس طرح سے آپ
یعنی اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. 12واں نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی جائز نہیں ہے. پہلا شخص جو غنی ہو، جس کے پاس وسائل ہیں، پیسہ ہے، اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور نہ ہی اس شخص کے لیے اگر کسی شخص نے اس کو فقیر سمجھا، اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ اس شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں. یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں غنی ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا دوسرا فقیر سمجھ کے دے رہا ہے، اس کی تو ادا ہو جائے گی. اس نے اندازے میں اپنی ایک تحقیق کی، اندازے میں اس کی غلطی ہوئی تو لینے والا اس کو پتہ ہے زکوٰۃ دی جا رہی ہے مجھے، اس کے لیے جائز نہیں ہے لینا اگر وہ اس کا مستحق نہیں. دوسرا شخص جو کہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے، اس وقت وہ غنی نہیں ہے لیکن اس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ جائے کام کاج کرے اور کما سکتا ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے پھر نہیں دینا چاہیے. اور تیسرا شخص جو کہ کافر ہو، کافر کو بھی اصولی طور پہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ تالیف قلب کی جو ایک مد ذکر کی گئی اس میں. چوتھا شخص وہ رشتہ دار جن کی کفالت اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہو، مثلا والدین، ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، پردادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اولاد، بیٹا بیٹی، ان کی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر یہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جن کی جو نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، ہمارے ذمے ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. پانچویں جو مد ہے، پانچواں قسم کے لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بنو ہاشم کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بعض مسائل ہیں، یعنی بعض نکات زکوٰۃ کے حوالے سے. اب بعض جو متفرق مسائل ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، جن کے یعنی کثرت سے جن کے بارے میں کہ یعنی سوال ہوتا ہے. مسجد کے لیے جو رقم مخصوص ایک بندہ کر دے یا کچھ لوگ اکٹھے مل کے اس کے لیے مسجد کے لیے مخصوص کر دیں، لیکن وہ رقم ابھی استعمال نہیں ہوئی، ممکن ہے اس کو 1 سال گزر گیا رقم کو، لیکن ابھی تک وہ استعمال نہیں، پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں مسجد کے لیے، ابھی تک پلاٹ ملا نہیں، تو اس رقم پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس میں بھائیو دیکھنا یہ کہ کیا واقعی حقیقتاً اس رقم کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. 1 سال کیا 10 سال بھی گزر جائیں، کوشش ہو رہی ہے، جانباً کوشش ہو رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس نے مسجد کے لیے وقف کی، اب 2 مہینے گزر گئے، اب وہ کہتا ہے اس کو میں اپنے گھر بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس میں سے نکال لے تو مسجد کے لیے پھر نکال لیں گے، اس طرح سے اپنے تصرف میں اس کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اس پہ زکوٰۃ لگے گی. پھر یہ اس نے حقیقتاً اس نے وقف نہیں کیا اللہ کی راہ میں، یعنی اس کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا، تو حقیقت میں وقف کر دیا گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا ایک اور جو بہت عام مسئلہ پیش آتا ہے، کیا ذاتی ملازم یا ذاتی جو ملازمہ خادمہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بھائیو ایک عام بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے ملازم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ اجرت علیحدہ لیکن یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو کیا اس کی جو آپ کے لیے خدمت ہے، سروس ہے، اس میں آپ کو فرق نہیں دیکھنے میں آتا کہ وہ شخص زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے کام کرنے لگتا ہے، حالانکہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اجرت علیحدہ ہے؟ تو یہ بات عام مشاہدے کی بات ہے کہ آدمی جب اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دنیاوی فائدہ بھی اس سے اس کو وصول ہوتا ہے، وہ جو بندہ ہے اس کی خدمت کرنے پہ زیادہ یعنی اچھے طریقے سے خدمت کرنے لگتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ذاتی ملازم کو اگرچہ کہ ضرورت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ زکوٰۃ دے کر کوئی بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کی کیا صورت ہوگی پھر؟ یعنی بندہ کہتا ہے اپنے ملازم کے سب سے زیادہ حالات میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کو ضرورت ہے، تو اس لیے میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالواسطہ انڈائریکٹلی اس تک زکوٰۃ پہنچا دی جائے. اس کو پتا ہو کہ فلاں یہ جو میرا اسپانسر ہے، جو بھی میرا یعنی جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں، اس کی طرف سے اس کو بالکل خبر نہ ہو کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ آ رہی ہے. کسی کے ذریعے سے آپ اپنی زکوٰۃ کسی کے ذریعے سے اس تک کسی بھی مناسب طریقے سے بالواسطہ طور پہ پہنچا دیں، یہ بالکل درست ہے. اور ایک اور جو مسئلہ بہت عام پیش آتا ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کرنا قطعاً جائز ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو نبی علیہ وسلم نے ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت دی تھی. اور اس تناظر میں ایک جو علماء تجویز دیتے ہیں وہ یہ کہ آدمی اپنے کھاتہ اکاؤنٹ بنا لے، کہیں رجسٹر میں بنا لے، اور سارا سال جس پیسے پہ بھی زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوئی، اگلے سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ جیسے جیسے اس کو کوئی ضرورت نظر آتی ہے، کوئی فقیر نظر آیا، کسی کی کوئی ضرورت نظر آئی، وہ اس کو دیتا جائے، وہاں پہ درج کرتا جائے. میں نے فلاں ڈیٹ میں اس کو اتنا دے دیا، زکوٰۃ کی مد میں فلاں دے دی. یہ ضروری ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں. جو زکوٰۃ ابھی دینی ہے اگلے سال، تو یہ زکوٰۃ کی نیت سے ایڈوانس ادا کر رہا ہوں. آدمی صدقہ دے پھر اس کو ایڈوانس یعنی اس کو زکوٰۃ میں کنورٹ کر لے، یہ درست نہیں ہے. دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے. تو اس طرح دیتا جائے، پھر مہینے بعد کچھ اور نظر آیا، کوئی ایسا اچھا موقع، پھر دوسرے پھر دے دے. اور اس طریقے سے جب سال اس کا پورا ہو تو ممکن ہے کہ وہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے زائد ویسے ہی وہ ادا کر چکا ہو. جب اس کا سال پورا ہوگا اس وقت وہ حساب کرے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنی میں نے دے دی ہے. اگر کوئی باقی رہتی ہے تو پھر وہ جو فرق ہے وہ اس وقت دے دے گا، ورنہ اگر ساری ادا کر دی تو بات ختم ہوگی. تو ایڈوانس میں اس نے ساری زکوٰۃ اس طرح سے دے دی. زکوٰۃ کا جو اعتبار ہے وہ کس سال سے کیا جائے گا؟ ہجری، قمری اعتبار سے، یعنی جنوری فروری قمری جو شمسی سال ہے اس کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر زکوٰۃ جو آپ نے جب اس کا مقرر کیا دن، وہ جب دن آ گیا تو اس پہ زکوٰۃ اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر تو آپ نے ساری ایڈوانس میں دے دی، پہلے ہی ادا کر دی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ اس کو جلد از جلد اس کو ادا کریں. اس کے بعد بھی آدمی اس پیسے کو حساب کتاب کر لیا اپنے استعمال میں لائے، یہ جائز نہیں ہے. ایک سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ دی ہوئے، کچھ پیسہ اس پہ ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالی، تو کیا طریقہ ہے؟ اس پیسے کو الگ کر لیں، اس کو ذاتی استعمال میں بالکل نہیں لانا. جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے، کچھ بھی ہے، زکوٰۃ کے پیسے الگ کر لیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کو فقیر تک پہنچانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن ذاتی استعمال میں بالکل اس کو نہیں لے کرنا. علیحدہ سے آپ کے پاس لکھا ہو، علیحدہ سے اس کا حساب ہو کہ یہ اب زکوٰۃ کے پیسے، اب یہ میرے پیسے نہیں رہے، یہ اب زکوٰۃ کے پیسے ہو گئے. زکوٰۃ کے لیے اگر جو عمارت، اگر ایک یعنی آدمی جو پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے یا گھر ہے، اس کا دکان ہے، اس پہ کب زکوٰۃ لگتی ہے، اس میں کوئی اتنی پیچیدگی نہیں ہے. صرف اس صورت میں پلاٹ، گھر، دکان وغیرہ پہ زکوٰۃ لگے گی اگر وہ برائے فروخت ہے. اس کو اس لیے لیا گیا ہے کہ اس سے منافع کمانا ہے. اس کو ہم پلاٹ کو لے رہے ہیں، اس کا جو اس کی قیمت بڑھے گی، اس کو سیل کریں گے، تو سامان تجارت کے طور پہ اس پلاٹ کو رکھا گیا یا گھر کو، دکان کو، مکان کو رکھا گیا ہے، پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی. اگر نہیں، اس کو اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ گھر بنائیں گے، اس کو بچوں کو تحفہ دے دیں گے، کسی بھی اور مقصد کے لیے، اس پہ دکان بنا کے دکان کو کرائے پہ دے دیں گے، تو دکان کے بعد میں کرایہ جو آئے گا اس پہ تو ہوگی زکوٰۃ، لیکن بذات خود اس پلاٹ کی ملکیت پہ، اس پلاٹ کی جو قیمت فروخت، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کب ہوگی؟ صرف تب جب کہ اس پہ اس کو برائے فروخت ہی یعنی رکھنا اس کو مقصود ہو، برائے فروخت رکھا گیا، تو ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور آخری مسئلہ جس پہ بات ختم کرتا ہوں، سونا چاندی کے حوالے سے، جو اگر آدمی کے پاس جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ سونے کا 7.5 تولے ہے، چاندی کا 200 تولے، تو جو سونا چاندی کے حوالے سے یعنی 85 گرام تقریباً سونے کا بنتا ہے، اور 595 گرام تقریباً، کچھ آگے پیچھے بھی علماء نے ذکر کیا، تقریباً اتنا جو ہے وہ چاندی کا نصاب بنتا ہے. اگر آدمی کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، پھر اس نے نصاب دینا. اس طرح جو دیگر چیزیں ان کا بھی نصاب مختلف مقرر کیا گیا. اگر سونا 7.5 نہیں 5 تولے ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ اگر صرف آپ کے پاس سونا ہی ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن آدمی کے پاس اور بھی ہیں، ریال بھی ہیں، روپے، ڈالر بھی ہیں، تو پھر وہ اپنا مال جمع کرے. کل مالیت اس کے 5 تولے سونا پلس جو اس کے پاس مال ہے، اگر وہ 7.5 تولے کے بقدر بن رہا ہے تو اس پہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے. تو 7.5 تولے یہ نصاب کب ہوگا؟ جبکہ اس کے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ دیں. تو اسی ضمن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سونا یعنی مرد نے یا والد والدہ نے وہ بچیوں کے نام کر دیا، اب کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ اگر زکوٰۃ سے فرار حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تو یہ کام پھر جائز نہیں ہے. ہم ان کے نام یعنی ٹھیک ہے ہم ان کو دیں گے،
اس کو اس لیے نیت کر لیتے ہیں کہ بھی تاکہ ہمیں زکوٰۃ میں دینی پڑے، تو یہ درست نہیں. اور حقیقتاً بچیوں کے نام کیے یا ویسے ہی ابھی آپ نے ایک سوچا ہے کہ ہاں ان کو بچیوں کو دے دیں گے، اگر حقیقت میں واقعی اس کی ملکیت بچیوں کے نام کر دی ہے کہ بھی ان کو دے دیں گے، اگرچہ کہ تصرف میں ان کے نہیں دیا، کنٹرول میں نہیں دیا، کیونکہ بچی ہے، بڑی ہوگی تو اس کے کنٹرول میں، اس کے تصرف میں دے دیں گے، اب یہ میرا نہیں رہا، اب یہ بچی کا ہو گیا، تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا. اگر وہ نصاب سے کم ہے، بچی کے پاس کوئی اور پیسے نہیں ہیں اس کی ملکیت میں، 7.5 تولے نہیں ہے، 4 تولے یا 3 تولے، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اس پہ اگر وہ زیادہ ہے 7.5 تولے سے تو اس پہ سال گزرے گا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اگرچہ کہ بچی کا ہے، خود وہ نابالغ بھی ہو، زکوٰۃ ہوگی. کس نے ادا کرنی ہے؟ باپ ادا کر دے تو اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتا تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہے، پھر اس کے جو زیور جو اس کے نام کیا گیا اس میں سے فروخت کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ بعض مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ایک وسیع موضوع ہے جس میں اور بھی یقیناً مسائل بہت سے اور بھی اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کو اچھی طرح اس کا حساب کتاب کرنے، اچھے صحیح حساب کرنے، کھلے دل سے، خوش دلی سے اس کو نکالنے کی اور صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بخل سے، کنجوسی سے، جو بھی ایسی غلط اوصاف اخلاق ہیں ان سے ہمیں بچا لیں. ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے. اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو قبول فرما لے. اے اللہ جو کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں، جو ہوگی ہمارے سے روزوں میں اور قیام میں، نیک اعمال میں، اللہ ہم کو معاف فرما دے. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. جو نیک اعمال، حقیر ترین کوششیں اللہ آپ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ ہم کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، خوب سے خوب نیکیاں سمیٹنے، حسنات جمع کرنے رمضان المبارک میں اس کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہماری اس میں مدد فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے، حرام کاموں سے اپنا دامن بچا کر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دے. تمام گناہوں سے سچی خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ آپ کو ہمارے سے مطلوب ہیں. رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح آپ کو ہمارے سے مطلوب ہے. اے اللہ اہل خانہ پر خصوصی رحم و کرم نازل فرما. اے اللہ ان کے اہل و عیال میں برکت نازل فرما. اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی فرما. اے اللہ ہمیں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرما. ہماری پریشانیوں کو، دکھوں، مصیبتوں کو اے اللہ دور فرما دے. اے اللہ یہ کہنا، سننا، یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ ہمارے لیے مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات کا باعث بنا دے. اے اللہ خوشیوں کو حاصل کرنے، سعادت والی زندگی حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرما لے. ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما. اے اللہ دینداری ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے. اے اللہ بے دینی کا مکمل طور پہ ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنا سچا نیک بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت، اسلامی کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمیں، ہماری نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کی نسلوں کو اے اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بھی فتنے ہیں، شہوات ہوں، شبہات ہوں، ہمیں ان سے محفوظ فرما. اپنے سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر اے اللہ ہمیں گامزن فرما. اسی پر ہی ہمیں اپنے صحیح راستے پر ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ جب بھی موت عطا فرما، صحیح سچا مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.